والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ہجرت کے بارے میں عرض کیا تھا. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے. اسی لیے ہجرت کا حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بلاد کفر میں ہے اور اللہ کے دین پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہے تو پھر اس کو وہ جگہ چھوڑنی چاہیے اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کی ہر بات میں حکمتیں ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اگر میرا اللہ چاہتے تو میرے مدنی پاک مکے میں رہتے ہوئے بھی پوری دنیا پہ غالب ہو سکتے تھے. سرزمین مکہ میں ہی آپ کی قوت اور طاقت کو بڑھا دیا جا سکتا تھا، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام پہ ہر مرحلہ گزرا تاکہ حضور کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے قیامت تک ایک نمونہ بن جائے، ایک سنت بن جائے، ہدایت کا راستہ بن جائے، نجات کا راستہ بن جائے. اس لیے انبیاء علیہ السلام پہ تکلیفیں بھی آئیں، آپ نے بہت بڑے ستم بھی جھیلے، آپ نے بہت بڑے اللہ کے دین کے لیے دکھ بھی اٹھائے، اور آخر اس معاملہ جا پہنچا کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ اب آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر کے گھر میں تشریف لائے. آپ سے سارا پروگرام طے ہوا. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیاری پہلے سے کر رکھی تھی، اسباب سفر مکمل تھے، اور سارا پروگرام طے ہونے کے بعد اللہ کے پاک نبی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی اور بات ختم ہو گئی تھی کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں الحمدللہ نہ افراط میں ہیں نہ تفریط میں ہیں، بلکہ عین اعتدال اور حق کے راستے پہ ہیں. اللہ کی رحمت سے ہمارا حضور پاک کی ذات پر بھی ایمان، حضور کی شان اور صفات پر بھی ایمان، حضور کی نبوت و رسالت و ختم نبوت پہ بھی ایمان، حضور کے معجزات پر بھی ایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھی ایمان، حضور پاک کے صحابہ پر بھی ایمان، حضور پاک کے اہل بیت پر بھی ایمان، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم جیسے صحابہ کے غلام ہیں، اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے، کیونکہ اہل بیت کو اللہ نے دو عظمتیں بخشی ہیں. ایک انہیں صحابی ہونے کا شرف ملا ہے، اور ایک پھر حضور مدنی کے پاس قرابت اور رشتہ داری کا شرف ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق کا ربط ملا ہے. یہ دنیا میں جتنی باطل فرقے ہیں، جتنی گمراہ فرقے ہیں، جتنی ضال اور مضل فرقے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو ان کے فتنوں سے بچائے. بعض فرقوں نے توحید کی آڑ میں نبوت کا انکار کر دیا، یعنی بظاہر اپنے آپ کو توحید کا علمبردار بنایا، لیکن اللہ کے نبی کی شان اور عظمت میں کمی کر بیٹھے، وہ بھی اپنے راستے سے ہٹ گئے. اور بعض لوگوں نے حضور کی محبت میں آ کے، مدنی سرکار کی محبت میں غلب کر کے شرک کے دروازے کھولے، اللہ کے انبیاء کو مختار کل مان لیا، اللہ کے انبیاء کے لیے علم غیب کا دروازہ کھولا، اللہ کے انبیاء کو حاضر اور ناظر سمجھا، اللہ کے انبیاء کی جن سے بشریت کا انکار کیا،
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی زیادہ حق سے ہٹ گئے۔ اسی طرح بعض فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن صحابہ کے دشمن بن بیٹھے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، صحابہ پہ ناحق الزام لگا بیٹھے، اور صحابہ کی بعض انسانی غلطیاں یا بعض اجتہادی غلطیاں جو ہیں ان کو دنیا میں پھیلا کے صحابہ سے بدظن کرنے کی کوشش کی، وہ بھی راستے سے ہٹ گئے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے صحابہ کی محبت میں آ کر اہل بیت سے عداوت کر لی، اہل بیت سے دشمنی کر لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، وہ بھی زیادہ راہ سے ہٹ گئے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی انکار کر دیا، اولیاء اللہ کی شان کا بھی انکار کر دیا، وہ بھی راستے سے ہٹ گئے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو بالکل ہر کام کا مختار بنا لیا اور یہ عقیدے بنا لیے کہ ان کے بغیر خدا ہماری سنتا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہمیں ملے گا ان کے ذریعے سے ملے گا، جو کچھ ہماری نجات ہوگی وہ ان کے واسطے سے ہوگی، وہ بھی اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اور صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ لوگ نجات والے بنے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا تھا جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی ہیں، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یعنی میری امت سے مراد یعنی کلمہ پڑھنے والے، آپ کا نام ماننے والے، اس سے مراد یہودی اور نصرانی نہیں، کیونکہ وہ تو حضور کے منکر ہیں، یہود بھی منکر ہیں، نصارہ بھی منکر ہیں، ہندو بھی منکر ہے، مجوس بھی منکر ہے، سکھ بھی منکر ہے، ان کا تو کوئی شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے یعنی کلمہ پڑھنے والے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، فرمایا وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ جب حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے ماننے والے ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی ہر بات میں حکمت ہے، کیونکہ آپ اتنا بھی فرما دیتے کہ میرے ماننے والے تو بات کافی تھی، کیونکہ حضور کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ فرمانے نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کا قرآن برحق ہے، آمنا و صدقنا، لیکن اللہ کے قرآن میں احکام جو ہیں وہ اجمالاً ہیں، ان کی تفصیل، ان کی تشریح، ان کی جزئیات، ان پہ عمل کر کے جب تک میرا پاک نبی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھائیں ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ نے حکم دیا ہے ایک جگہ نہیں متعدد آیات میں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، علی صلواتہم دائمون۔ لیکن اس نماز کا طریقہ کیا ہے، اس وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے فرائض و واجبات و سنن کیا ہیں، یہ ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح قرآن نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو،
اب ہمیں کیا پتا کہ کتنے سونے پہ زکات ہے، کتنی چاندی پہ زکات ہے، کس زمین میں عشر ہے، کس زمین میں عشر نہیں ہے، کس زمین میں 20واں حصہ ہے، یہ ساری تفاصیل ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اللہ کا قرآن بھی عربی تھا، عرب میں اتارا گیا، پھر اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ قرآن میں جو احکام ہیں اللہ اپنے نبی کے دل میں جما دیتے ہیں، جبریل بھیج کے پڑھا دیتے ہیں، اور آمنہ کے لال نمونہ بن کے ساری دنیا کو دکھا دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جیسے قرآن اور فرمان خدا بغیر مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آ سکتا، اسی لیے فرما دیا اگر صحابہ پہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر مدنی کی زندگی بھی سمجھ نہیں آ سکتی، حضور کے فرمان بھی سمجھ نہیں آ سکتے، کیونکہ میرے پاک نبی کے ہر عمل کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ حضور پاک کعبے میں کیسے داخل ہوئے گواہ صحابہ ہیں، حضور پاک نے عمرہ کیسے کیا، حضور پاک نے طواف کیسے کیا، حضور پاک نے صفا مروہ کیسے دوڑا، حضور پاک نے آذان کا حکم کیسے دیا، حضور پاک نے مینا میں قربانی کیسے فرمائی، حضور پاک نے کنکریاں کیسے ماری، حضور پاک عرفات میں کب تشریف لے گئے، حضور پاک نے مزدلفہ میں کیا عمل فرمایا، یعنی سارا قرآن دیکھ لیں، اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا محمد مدنی کے بیان میں، اور میرے مدنی کا بیان سمجھ آئے گا صحابہ کی زبان میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی توحید کا بھی سبق نصیب کیا، اللہ نے ہمیں شان محمد مدنی بھی نصیب کیا، اللہ نے ہمیں حقانیت صحابہ بھی نصیب کی، اللہ نے ہمیں محبت آل بیت بھی نصیب کی، اللہ نے ہمیں اولیاء اللہ کا تعلق بھی نصیب کیا، اللہ نے ہمیں سنت و قرآن پہ ایمان بھی نصیب کیا، اور اسی طرح آج کعبے میں سب حاجی دعا کر لیں کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں مدنی کی شفاعت بھی نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جیسے اپنی رحمتوں سے ہم گناہ گاروں کو زمزم نصیب کیا ہے، اللہ اپنے پاک نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب فرما دے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ سب اللہ کے نبی کے پروانے ہیں، ایک مدنی کے دیوانے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں، حضور پہ جانے قربان کرنے والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں رشتے ہیں، آپس میں تعلق ہے، آپس میں قرابت ہے، اور اتنی عظیم شان قرابت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دن سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عمر کا نام آئے کہہ دیں رضی اللہ عنہ، تم کہو گے تو اللہ راضی ہوگا، تم اللہ کا فیصلہ مانو گے تو میرا مدنی راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دیں، حضور کے غلاموں کے ساتھ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں قدورت ہے، جن کے دلوں میں میل ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کر دے۔ یاد رکھیں، میں تو جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آج دنیا میں جتنا صحابہ کے خلاف پراپگنڈا ہے، اکثر لوگ بیچارے جہالت میں مبتلا ہیں، وہ اہل بیت کی محبت کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور صحابہ سے دشمنی لے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پیدا ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد کبھی علماء کی تقریریں نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی مجلسیں سنی، انہوں نے اپنے ذاکروں کی باتیں سنی، ان کے دماغوں میں غلط عقیدے بٹھا دیے گئے اور دشمنی ایسی بڑھا دی گئی کہ کسی اہل حق کے قریب نہ جا سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارے اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں اور آج تک غلط راستوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بدعت والے ہیں، جتنے قبروں پہ چڑھاوے والے ہیں، جتنے قبروں پہ عرس والے ہیں،
وہ بھی ہمیشہ اپنی جماعت کو پابند کرتے ہیں کہ کسی موحد کی تقریر میں نہ جانا، کسی عالم کے پیچھے نہ بیٹھنا، کسی کے پیچھے جا کے نمازیں نہ پڑھنا، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ رکھنا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر اہل حق کی صحبت میں چلے گئے، جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جب اللہ کے قرآن کی بارش ہوتی ہے تو پھر یہ دیوان، پھر یہ ہیر رانجھا، پھر یہ کچی روٹی، پھر یہ پکی روٹی، پھر یہ بند نامے کام نہیں آتے۔ اللہ کا قرآن جب آتا ہے تو دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی مکے میں آتے ہیں جن کی ساری زندگی قبروں پہ سجدے میں گزر گئی، جن کی ساری زندگی قبروں پہ جبین نیاز جھکاتے گزر گئی، لیکن اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد، مکے مدینے میں آنے کے بعد، حق کی باتیں سننے کے بعد اللہ نے ان کی ہدایت کے فیصلے کر دیے، اور وہ جب واپس گئے تو توحید کے علمبردار بن گئے، وہ جب واپس گئے تو حضور کی سنت کے دیوانے بن گئے۔ اب صحابہ کی شان بھی دیکھیں اور میرے مدنی کا دونوں سے پیار بھی دیکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت عثمان کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتلائیں کیا شکایت ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان کو میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہا ہے، یعنی میں بیٹی والا ہوں، حالانکہ پیغام لڑکے والے بھیجتے ہیں، لڑکی والے کبھی جاگے نہیں کہتے، لیکن حضرت عمر حضرت عثمان کی شان کے مطابق میں نے خود جا کے درخواست کی ہے کہ عثمان اگر شادی کرنا چاہو تو میری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن حضرت عثمان چپ ہو گئے، کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ حضور کیا میری اتنا مقام بھی نہیں تھا کہ چلو اگر رشتہ نہ کرتے تو مجھے اطلاع تو کر دیتے، مجھے جواب تو دے دیتے کہ بھائی میں رشتہ نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے، لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اب اندازہ فرمائیں، اور رحمت للعالمین اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے پاک نبی پہ، آپ کا جواب سنیں اور دونوں کی عزت و عظمت کا اندازہ لگائیں۔ حضور نے فرمایا عمر تم ناراض نہ ہو میرے عثمان پہ، میرے عثمان پہ ناراض نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ اللہ تیری بیٹی کو ایسا شوہر دیں گے جو حضرت عثمان سے بہتر ہوگا، اور اللہ عثمان کو ایسی بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہ آئی، میں اللہ کے نبی کی بات کو اچھی طرح سمجھ نہ سکا، لیکن جب چند دن گزرے تو میری بیٹی کے لیے خود حضور کا پیغام آیا، تو حضرت عمر کی بیٹی بیوی بنی محمد الرسول اللہ کی۔ اب اس میں کوئی شبہ ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی کو جو شوہر ملا محمد مصطفیٰ وہ حضرت عثمان سے افضل ہے، اور حضرت عثمان کو بیٹی دی محمد الرسول اللہ نے، اور حضرت عثمان کو جو بیوی ملی وہ افضل تھی حضرت عمر کی بیٹی سے، کیونکہ وہ عمر کی بیٹی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے دل میں دونوں کا کتنا بڑا مقام تھا، یعنی حضرت عثمان کا مقام بھی دیکھیں اور حضرت عمر کا مقام بھی دیکھیں۔ تو میرے آقا نے سرکار مدینہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی حاضر یا رسول اللہ، فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو یہ ساری امانتیں مجھ سے سنبھال لو، کہ یہ امانتیں مکے والوں کی ہیں اور مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، تو میرے جانے کے بعد جس کی امانت ہے ان کو سونپ دو، چاہے یہ امانت کافروں کی ہے، چاہے یہ امانت مشرکوں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی امانت والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی شان والے ہوتے ہیں،
وہ کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے. وہ تو دشمنوں کی بھی امانتیں پالنے والے ہیں. اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے حضرت علی کہ میرے گھر میں میرے بستر پہ میری چادر لے کے لیٹ جانا تاکہ دشمن جو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں, اللہ کے نبی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, اور جب نکلیں گے تو پھر ہم حملہ کریں گے. اتنے میں ہم جو ہیں مکے سے کچھ باہر دور ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آمنا وصدقنا, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت نبی کے بستر پہ لیٹنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن حضرت علی کی قربانیاں دیکھیں. افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایسے رحمت والے واقعات کو بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بغض میں بدل ڈالا. آج لوگ گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے امانتیں بھی علی کے سپرد کی, اللہ کے نبی نے اپنا بستر بھی علی کے سپرد کیا, اللہ کے نبی نے اپنے تخت پہ بھی علی کو لٹایا, تو پھر ابو بکر کا کیا حق ہے کہ وہ خلیفہ بنے؟ وہ ان باتوں کو الٹا دلیل بناتے ہیں. حالانکہ ایمان سے کہیں آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں, یعنی جو دنیا کے مال ہیں اور امانتیں ہیں وہ تو علی کے سپرد ہیں, اور جو نبوت کی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہے. اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نبوت والی امانت زیادہ قیمتی تھی یا وہ امانتیں زیادہ قیمتی تھیں جو حضرت علی کے سپرد ہوئی ہیں. اور پھر اندازہ لگائیں, یہ بس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بستر پہ سونا بھی جان کی بازی لگانا ہے, لیکن محمد عربی کے ساتھ جانا, حضور کے ہم سفر ہونا, حضور کا ہم رکاب ہونا, حضور کے ہر مقام پہ ساتھ ہونا جو ہے وہ اس سے بھی بڑی قربانی کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے, اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں, اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں. اب تو حرم بڑا ہے ماشاءاللہ, آرام سے بیٹھ جائیں. حرم میں اب جب آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دشمنوں نے باہر گھیرا ڈالا ہوا ہے. دشمن تلواریں لے کر, دشمن تیر و تفنگ لے کر, دشمن قتل کے ارادے سے مسلح ہو کر حضور کے گھر پہ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے, ایمان سے کہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کا محافظ میرا اللہ ہو, جس کا معاون میرا اللہ ہو, جس کی مددگار میرا اللہ ہو. حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضور نے اپنی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے کچھ آیتیں پڑھی. پڑھنے کے بعد آپ نے پھینکی شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ. آپ نے فرمایا میرا اللہ اس مٹی کے ذریعے ان کافروں کے منہ کالے کر دے, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے تاکہ تیرا نبی اپنے راستے پہ جا سکے. اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا بدری محمد مصطفیٰ, یہ میری کمال قدرت دیکھیں. یہ آپ نے گویا نہیں پھینکی, آپ نے تو ایک جانب پھینکی اور ہم نے سب کی آنکھوں میں پہنچا دی. اصل بات یہ ہے کہ سبب آپ کا تھا, ہاتھ آپ کا تھا, لیکن کمال قدرت جو ہے وہ میرے اللہ کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ سے مٹی پڑی, حضور آرام سے تشریف لے گئے. آپ باہر آئے, سیدنا ابی بکر راستے میں منتظر ہیں, آپ کٹھے چل پڑے ہیں. آگے میرا آقا مدنی سرکار مدینہ جا رہے ہیں, پیچھے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, اور درمیان میں فاصلہ ہے. حضرت ابی بکر, سیدنا ابی بکر خلیفہ رسول اللہ, حبیب رسول اللہ, رفیق رسول اللہ, تم کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک بڑا مشکل وقت آیا کہ میں جا رہا ہوں، اتفاق سے ایک کافر راستے میں گزرا، اس نے مجھے دیکھا، مجھ کو کہتا ہے یہ آگے جانے والا کون ہے؟ اب سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اگر بتلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہے تو پھر راز کھل جاتا ہے، اور میں اگر نہ بتلاؤں تو پھر جھوٹ کیسے بولوں؟ جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جس کو صدیق کے لقب آسمانوں میں ملے ہیں، جس کو صدیق میرے مدنی نے فرمایا ہے، جس کو صدیق اللہ نے فرمایا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے لیے بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ میں کیا جواب دوں، لیکن اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی، اور سیدنا ابو بکر نے کیا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں رجل یہدینی سوا۔ وہ ایک مرد ہے، وہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہ کافر چلا گیا، اس نے سمجھا کوئی راہ گزرے راستہ بتلانے والا، اور ابو بکر کا فرمان کتنا سچا ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہی راستہ دکھلانے کے لیے۔ راستہ دکھلانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، ہدایت کرنے والے، ہدایت کے راستے پہ چلانے والے، ہدایت کی دعوت دینے والے، اللہ کے دین کو پہنچانے والے، اللہ کے حکم سے اعلان کرنے والے کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ جب غار کے قریب پہنچے، حضور نے فرمایا ابو بکر حاضر یا رسول اللہ، فرمایا پاؤں پورے زمین پہ نہ رکھو، مکے والے شاید نشان ڈھونڈ لائیں، چونکہ مکے والے سردار لوگ ہیں، پاؤں کے نشان سمجھنے والے لوگ ہیں، مال رکھنے والے، مویشی رکھنے والے، بڑے بڑے مال کے مالک ہیں، آپ اگلے پاؤں کے پنجوں پہ زور دے کے چلیں۔ حضرت صدیق فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کے پاؤں میں خون مبارک بھر گیا، اور کیوں نہ بھرے، ایسے نازک پاؤں دنیا میں کس کے ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا ریشم بھی نرم نہیں دیکھا جیسے محبت مدنی کی تلیاں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور کا جسد مبارک، حضور کے پاؤں مبارک۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، آمنہ کے لال مہربانی کریں آج میری درخواست بھی قبول کر لیں۔ حضرت صدیق نے جب عرض کیا حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا حضور میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میرے کندھے پہ بیٹھے، آج محمد مدنی کی نبوت کا بوجھ اٹھا کے صدیق چلے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا سوار دیں گے، مجھے ایسا شان والا عظمت والا نبی دیں گے کہ صداقت کے کندھے ہوں گے اور سوار محمد مصطفیٰ ہوگا۔ صدیق ابو بکر جیسی سواری ہوگی اور سوار آمنہ کے لال ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں آج بھی ان پہاڑوں کو جا کے دیکھ لیں، آج تو پھر بھی رستے بن گئے، آج تو پھر بھی لائٹیں لگ گئیں، آج تو پھر بھی روشنیاں ہو گئیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے
1400 سال پہلے کی تاریخ پہ نظر ڈال لیں کہ جب پورا اندھیرا ہوگا، رات کی تاریکی ہوگی، راستے معلوم نہیں ہوں گے، اور اس وقت سیدنا ابی بکر اپنے کندھے پہ بٹھا کے محمد مدنی کو پہاڑوں پہ چڑھیں گے۔ یہ عظمت بھی لی ہے کس کو؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو، اللہ ہر مسلمان کو صدیق کی محبت نصیب فرمائے، صدیق کی صداقت پہ ایمان نصیب فرمائے۔ لیکن اندازہ کریں کہ دشمنوں نے، ظالموں نے، دشمنان صحابہ نے یہاں سے بھی بات نکالی، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کرے۔ پتہ ہے دشمن کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب عداوت آ جاتی ہے، کوئی تیرا دشمن ہو، مکے میں نماز پڑھ رہا ہو، تم کہو گے چھوڑو جی دکھلا رہا ہے، چھوڑو جی ریا کر رہا ہے، چھوڑو جی یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے حج میں آ جاتا ہے، کیونکہ دل میں جو دشمنی ہے۔ جب ایک عالم نے یہ واقعہ بیان کیا، کسی ظالم نے پتا ہے کیا لکھا؟ اس نے ایک چٹ لکھا، اس نے کہا جی اگر حضرت صدیق نے اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اندازہ کریں کیوں؟ اس نے کہا حضور نے تو گدھا پہ بھی سواری کی ہے۔ اندازہ کرو کیا دل میں بغض جو ہے وہ چھپتا نہیں نا۔ اس نے کہا حضور پاک تو مکے میں موجود ہے روایات میں کہ آپ نے گدھا پہ بھی سواری کی ہے، اگر ابو بکر پہ سواری کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے کہ جس اونٹنی پہ میرے پاک نبی نے سواری کی ہے وہ اونٹنی ساری دنیا کے اونٹنیوں سے افضل۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جس اونٹنی پہ حضور سوار ہوئے ہیں اس اونٹنی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس اونٹنی پہ نبی بیٹھے وہ اونٹنی ساری دنیا کی اونٹنیوں سے افضل۔ جس گھوڑے پہ نبی بیٹھے وہ گھوڑا ساری دنیا کے گھوڑوں میں افضل، اور جس گدھا پہ نبی بیٹھے وہ گدھا ساری دنیا کے گدھوں میں افضل، اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ بھی ساری دنیا کے بندوں سے افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت بخشی ہے۔ ادھر میرے نبی کا قافلہ جا رہا ہے، ادھر جناب صبح کا تارا پھوٹا، حضرت علی نے چادر اتاری، حضرت علی بستر سے اٹھے، اور جب ذرا تھوڑا سا کھنکارے آواز دی، دشمن حیران ہے، دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ این محمد، اور ظالموں ہم ساری رات کھڑے رہے، محمد مدنی کا تو پتہ نہیں، یہ تو علی ہے، یہ تو حضرت علی اندر سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیسے گئے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں لگا۔ اب دیکھیں ابو جہل بدبخت کیا کہتا ہے، کہتا ہے چلو اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ملے گا؟ حضرت صدیق کے گھر میں۔ کہتا ہے جلدی چلو، یعنی دشمن کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی اپنے گھر کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ صدیق کا گھر ہے، ابو بکر کا گھر ہے۔ ابھی جال لے کے آیا ساتھیوں کو، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، اور اندر سے کون نکلی؟ بی بی اسماء، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ سیدہ عائشہ کی بہن ہے، یہ سیدہ عائشہ کی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر کی اماں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا لقب حدیثوں میں آیا ذات النطاقین، یہ وہ شان والی بی بی ہے۔ کیوں؟ جب حضور کے ہجرت کا سامان تیار ہو رہا تھا، تھیلیاں بن رہی تھی، تو رسی باندھنے کو نہ ملی، تو بی بی نے اپنا ہزار بن جو تھا اس کو دو ٹکڑے کر دیا، ایک ادھر باندھ دیا، ایک ادھر باندھ دیا۔ اس کا ذکر بھی حدیثوں میں ہے جو قیامت تک پڑھا جائے گا، یعنی اتنی شان والی بی بی ہے بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس وقت بچی ہے، چھوٹی عمر کی بچی ہے۔ دروازہ کھٹکا، باہر نکلی،
آگے ابھی جہل اپنی پوری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور غصے میں آگے کہتے ہیں اسما خبرینی، اسما مجھے بتلاؤ کہاں ہے تمہارا ابا اور کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ صدیق کی بیٹی ہے نا، تیری میری بیٹی تو نہیں؟ اللہ دعا کر اللہ ہماری بیٹیوں پہ بھی رحمت فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں پہ رحمت فرمائے، اللہ سب کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں والوں پہ سب مشکلات دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صالحہ بنائے، اپنے والدین کی عزت کا ذریعہ بنائے۔ اب اندازہ کریں صدیق کی بیٹی کہتے ہیں اخبرینی، اسما، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارا ابا کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ صدیق کی بیٹی بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتی، صدیق کا گھرانہ بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمانوں یہ شرف ملا ہے تو صدیق کو ملا ہے کہ صدیق بھی ایمان لائے، بیٹے بھی ایمان لائے، بیٹیاں بھی ایمان لائی، ابا اماں بھی ایمان لائے، یعنی جس کا گھرانہ اعلیٰ بھی اسفل بھی سب محمد کا غلام بنا۔ یہ مقام ملا ہے تو صرف ابو بکر کو ملا ہے۔ بعض صحابہ ایمان لائے لیکن باپ نہیں لایا، حضرت اکرمہ بطل الاسلام بنے، خالد ابن الولید کے بعد جن کا نمبر ہے لیکن باپ ابو جہل ہے، حضرت خالد سیف اللہ بنے لیکن ولید ابن مغیرہ ایمان نہ لائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں سیدنا علی خلیفہ راشد داماد محمد مصطفیٰ فاتح خیبر، اللہ کے نبی کا برادر، لیکن ابھی طالب ایمان نہ لائے۔ یہ اشرف اگر ملا ہے تو صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے۔ ابھی قحافہ بھی ایمان لائے، ابھی بکر بھی ایمان لائے، بیٹے بھی ایمان لائے، بیٹیاں بھی ایمان لائی، اور سارا گھرانہ غلام بنا محمد رسول اللہ کا۔ اس لیے روایات میں آثار میں آتا ہے، کسی نے پوچھا ابی بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا میں تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کہتا حبب الی من الدنیا بثلاث، تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مال میرا ہو اور ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہو، میرا مال اور خرچ کرنے والا محمد مدنی ہو، اللہ کے راستے میں لٹائے اور میں خوش ہوتا رہوں۔ اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ البنت فی خدمت رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اور محمد کے گھر میں ہو، محمد مدنی کی خدمت کرنے والی ہو۔ اور تیسری بات کا نظر الی وجہ رسول اللہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد مدنی کا چہرہ ہو، میں ساری زندگی حضور کو دیکھتا رہوں، حضور کے چہرے پہ میری نظر رہے، حضور کا دیدار مجھے میسر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت بخشی ہے۔ دیکھیں بی بی اسماء ہے، بیٹی ہے، کم عمر ہے، سامنے ابو جہل ہے، دشمن نبی ہے، اور پوری جماعت کھڑی ہے۔ پتہ ہے پوچھتا ہے اخبرینی، بتلاؤ کہاں ہے تمہارا ابا؟ بی بی اسماء نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے ابو جہل پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں گے۔ بات بھی ٹھیک ہے، بی بی کو کیا پتا کہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ بی بی اسماء نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور راز بھی نہیں کھولا، غصے میں تھپڑ مارا، غصے میں تھپڑ مارا ابی جہل نے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس ظالم نے ایک معصوم پھول جیسی بچی پہ تھپڑ مارا اور دائیں رخسار پہ تھپڑ لگا۔ تاریخ میں ہے کہ بائیں رخسار کی بالی ٹوٹ کے گر گئی، اتنی زور سے تھپڑ مارا۔ ایمان سے کہیں ابو بکر کے گھرانے کو تھپڑ مارنے والا کون ہے؟ ہاں جی، ابو بکر کے بیٹیوں کو ستانے والا کون ہے؟
اللہ کے نبی کے صحابہ کو دکھ پہنچانے والا کون ہے؟ اب دیکھیں جی، اندازہ کریں، پھر بھی بچی نہیں بولی. اور ادھر سیدنا ابی بکر بوجھ نبوت، شکل نبوت، تاج نبوت، ساری دنیا سے افضل، مدنی کو کندھوں پہ لے کے غار پہ جا پہنچے. غار صاف کی، غار میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگا کے دیکھیں، اللہ نے ان پہاڑوں کو بھی شان والا بنایا. ایک پہاڑ پہ نبی نے ڈیرا لگایا اس جانب میں جہاں جبریل اترا، اور ایک اس جانب پہاڑ ہے جب ہجرت کی رات میں ڈیرا لگایا. یہ تو اب مکان بن گئے، اب بلڈنگیں بن گئی، اب دنیا بدل گئی. ورنہ ایمانداری کی بات ہے، اندازہ لگا کے دیکھیں، غار سور پہ کھڑے ہوں اور نظر ڈالیں تو کعبے پہ نظر پڑے گی، اور اگر غار حرا پہ کھڑے ہوں تو سیدھا کعبے پہ نظر پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے جو مقام چنا ہے، ہمارا ایمان ہے. حضور بولتے بھی نہیں جب تک اللہ حکم نہ دے، حضور چلتے بھی نہیں جب تک اللہ حکم نہ دے. حضور جب اندر جا کے بیٹھ گئے، صدیق بھی بیٹھ گئے، اور ایک روایت میں ہے حضرت صدیق یوں بیٹھے ہیں، حضور نے ابو بکر کی ران پہ سر رکھا اور آرام فرمانے لگے. کافر ڈھونڈتے 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 ایسے ظالم تھے کہ پہاڑوں میں بھی پاؤں ڈھونڈ لیے، نشان ڈھونڈ لیے، اور پہاڑ پہ پہنچ گئے. غار پہ جا پہنچے اور اوپر سے سوراخ بھی ہے. حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کے نبی پہ جب بھی نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا، جب بھی نام آئے، ایک دفعہ نہیں پڑھ کے تھک جاتے ہو درود شریف. اللہ کے بندے حرم، پھر خدا جانے یہ دولت کب ملے گی. حاجیوں، خدا جانے پھر کعبے کی نمازیں کب نصیب ہوں گی، پھر مکہ مدینہ کی بہاریں کب نصیب ہوں گی. جو چند دن رہ گئے، چند گھنٹے رہ گئے، ان بہاروں کو لوٹ لو، اپنے وقت ضائع نہ کرو، آرام میں نہ گزارو. ساری زندگی پڑی ہے، آرام تو اپنے گھر میں بھی جا کے کر لو. لمحہ تیرا قرآن میں گزرے، طواف میں گزرے، اور جتنی دیر ملے یاد رکھو طواف کرو. یہ ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہو، لیکن طواف اللہ کے کعبے کے سوا نہیں ہو سکتی. جتنی اللہ ہمت دے طواف کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، ان بہاروں کو لوٹیں، اور وقت بازاروں میں ضائع نہ کریں، وقت اپنی شاپنگ میں ضائع نہ کریں، وقت اپنی نیند میں ضائع نہ کریں. اب دیکھیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے ابو بکر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا صدیق نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال، دشمن پہاڑ پہ پہنچ گئے، اگر ان ظالموں میں کسی نے نیچے نظر ڈال لی تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ غاریں ہیں، اوپر سے بھی سوراخ آتی ہیں، ادھر سے بھی راستے ہیں. میرے مدنی ظالم کافر مشرکین مکہ تو پہاڑ پہ آ گئے ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. حضور نے فرمایا، ابا بکر کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف کرتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ اللہ ہو؟ کون ساتھ ہو؟ میرے مدنی کس کی مدد لے رہے ہیں؟ ایمان سے کہیں، کس کی مدد لے رہے ہیں؟ مسلمانوں، اپنی بات کو سمجھیں، یاد رکھو. اللہ کے نبی اور شان نبی دیکھیں
کہ جو لفظ زبان نبوت سے نکلے عرش سے قرآن بھی اسی طرح اترا. اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کس کی مدد پہنچی فقد نصرہ اللہ. کس نے مدد کی؟ ایمان سے کہو قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی مدد کس نے کی؟ آدم نے، ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں جی اسماعیل علیہ السلام نے، کسی پیغمبر نے. یعنی اندازہ کرو تمہاری مدد پیر کر لیتے ہیں، میرے مدنی کی نبیوں نے بھی مدد نہیں کی. کوئی بات کو سمجھیں کس نے مدد کی ہے؟ قرآن ہے. اور فرمایا کب مدد ہوئی؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب دو میں سے دوسرا. اب اندازہ کرو اللہ نے ابو بکر کو مقام نبوت پہ کیسے ملایا. یہ نہیں کہا اثنین، یہ نہیں کہا دو، یہ نہیں کہا ایک نبی ایک صدیق، بلکہ فرمایا ثانی اثنین. حالانکہ صدیق تو خادم ہے، صدیق تو غلام ہے، صدیق تو حضور کا صحابی ہے، لیکن یہ قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی اللہ نے فرمایا دو میں سے دوسرا. اور فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے حکم سے میرا مدنی کہہ رہے تھے کس سے؟ اپنے صاحبہ، اپنے ساتھی، اپنے دوست سے. کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. اب حاجیو خدا کے کعبے میں ہو، اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا. مکے سے نبی صدیق کو کس نے نکالا؟ نہیں، کن لوگوں نے دشمنی کی؟ ہاں جی نبی صدیق کے دشمن مکے میں کون تھے؟ کافر. کون تھے؟ مشرک. ایک پارٹی نکالنے والی ہے، ایک پارٹی نکلنے والی ہے. نکلنے والا کون ہے؟ نبی صدیق. اور نکالنے والے کون ہیں؟ قرآن سے پوچھے اخرجہ الذین کفروا. اور ایمان سے قرآن کھولو، سب سے پہلے صحابہ کو گالی دینے والا کون؟ اللہ کا قرآن کھولیں، قرآن کھول کے دیکھیں. اللہ کے نبی نے جب دعوت دی اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. اللہ کا قرآن ہے. اگر آپ کو تسلی نہ ہو، گھر میں اردو کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، پہلا پارہ ہے، کوئی دور جانے کی بھی بات نہیں. اذا قیل لهم آمنوا، جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ. اس وقت ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، حمزہ ہے، بلال ہے، عمار ہے، بی بی سمیہ ہے، صحابہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو دعوت دو
کہ ایمان لاتے ہو تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہو تو صدیق و عمر کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہو تو بلال عمار کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہو تو بی بی سمیہ کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہو تو صہیب کی طرح ایمان لاؤ۔ کافروں نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن کھول کے دیکھنا، قالوا انؤمن، قالوا کہا کس نے؟ کافروں نے۔ کس نے کہا؟ کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے، میرے مدنی کے دشمنوں نے کیا کہا جواب میں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ یہ سب سے پہلی گالی ہے جو صحابہ کو ملی ہے۔ اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں، گالی دینے والے کون تھے؟ مکے کے کافر، مکے کے مشرک، ابو جہل اینڈ کمپنی کیا کہتی ہیں؟ انؤمن، ہم ایمان لے آئے۔ جیسے یہ بے وقوف تو بے وقوف ہے، اللہ کے نبی کے پاس نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ اقتدار ہے، یہ تو اپنے آپ کو مروانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے، یہ تو بے عقل ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے۔ اللہ نے فرمایا جواب میں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا خبردار، خبردار، مدنی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود پاگل ہیں، خود بے وقوف ہیں، خود سفاہ ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی گالی صحابہ کو دینے والے کون تھے؟ اچھا، اور صحابہ کی طرف سے جواب دینے والا کون؟ کس نے جواب دیا؟ صحابہ کی طرف سے جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ مکے سے نکالنے والے کون؟ کافر، اور مدد کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور شان دیکھیں، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے ساتھی سے، اپنے ساتھی سے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صحبت ابی بکر، صحابیت ابی بکر کا انکار کرے تو قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرا مدنی کہہ دو اپنے ساتھی سے کہ تم غم نہ کرو، کیوں؟ اللہ کہہ دو کوئی اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں شان دیکھو محمد مدنی کی صلی اللہ، نبی کا نام آئے درود تو پڑھا کرو یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر بھی اور ان کی امت پہ بھی وقت آیا تھا کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھی، تو جماعت گھبرا گئی، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ہم آگے جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے اور رکتے ہیں تو فرعون کے لشکر ہمیں روند ڈالیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ قال ان معی ربی سیہدین۔ اے میری قوم، میری امت نہ ڈرو، میرا رب میرے سمجھو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن شان رحمت دیکھیں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ابو بکر سے کہہ دو کہ اللہ ہم دونوں کے، اللہ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، نبی کے بھی، صدیق کے بھی۔ اور یہ معیت علم
یہ معیت نصرت، یہ اللہ کی مدد کی معیت، اللہ کے علم کی معیت، کیونکہ میرے مولا کا مقام عرش اولی ہے۔ یہ معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا علم کی معیت ہوتی ہے یا نصرت و مدد کی معیت ہوتی ہے کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، ظالموں نے یہاں بھی ابو بکر کو معاف نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب جب کافر پہاڑ پہ پہنچے ابو بکر بظاہر تو رونے لگ گیا، لیکن شور مچایا تاکہ دشمن پکڑ لیں۔ ابو بکر کیوں رویا؟ تاکہ دشمن پکڑ لیں، آواز سن لیں۔ لیکن ان بدبختوں سے پوچھو جو پہاڑ پہ تھے، انہوں نے تو نہیں سنی، تم نے 1400 سال کے بعد کیسے سن لی؟ ایمان سے کہو اگر انہوں نے سنی تو چھوڑ دیتے، وہ تو دشمن تھے نا بھائی، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، خون کے پیاسے تھے، انہوں نے تو آواز نہیں سنی، لیکن ان کے راوی نے سن لی 1400 سال کے بعد۔ لیکن میرا مولا بھی اللہ الغیوب ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا مدنی ابو بکر سے کہو کہ لا تخف، ڈر نہیں، نانا ایک لفظ ہے لا تخف، یاد رکھو، ایک لفظ ہے لا تحزن، ایک ہے غم نہ کر، ایک ہے نہ ڈر، ان دونوں میں فرق ہے، یاد رکھو۔ سارے قرآن میں دیکھو جہاں خوف کا لفظ ہے وہاں اپنا ڈر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی پھینکی کیا بن گیا؟ ہاں جی، اللہ نے حکم دیا لکڑی اٹھو، خذھا، اللہ میاں سونپ ہے، فرمایا خذھا ولا تخف، لکڑی اٹھا لو، ڈرو کیوں؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ڈر تھا نا، اور تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں، تو تخف کا لفظ ہے، اور یہاں لفظ کیا ہے؟ تحزن، یعنی ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں، غم ہے تو مدنی کا غم ہے، یہاں بھی غم ہے انہیں تو محمد مدنی کا غم ہے کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ لگے۔ اگر غم ہے تو سرکار کا غم ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ فرما کے دشمنوں کے منہ قیامت تک بند کر دیے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ